اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الدعوات، حدیث نمبر 6377، اردو ترجمہ۔ محتاجی کے فتنے سے پناہ مانگنا۔ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو ابو معاویہ نے خبر دی، انہوں نے کہا ہم کو ہشام بن عروہ نے خبر دی، انہیں ان کے والد عروہ بن زبیر نے، اور ان سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے: اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں دوزخ کے فتنے سے اور دوزخ کے عذاب سے، اور قبر کی آزمائش سے اور قبر کے عذاب سے، اور مالداری کی بری آزمائش سے اور محتاجی کی بری آزمائش سے، اور مسیح دجال کی بری آزمائش سے۔ اے اللہ، میرے دل کو برف اور اولے کے پانی سے دھو دے، اور میرے دل کو خطاؤں سے صاف کر دے، جیسا کہ سفید کپڑے کو میل سے صاف کرتا ہے، اور میرے اور میری خطاؤں کے درمیان اتنی دوری کر دے جتنی دوری مشرق و مغرب میں ہے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی سے، گناہ سے اور قرض سے۔ حدیث نمبر 6378، اردو ترجمہ۔ برکت کے ساتھ مال کی زیادتی کے لیے دعا کرنا۔ مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے غنزر۔ محمد بن جعفر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا کہ میں نے قتادہ سے سنا، ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، اور ان سے ام سلیم رضی اللہ عنہا نے کہا کہ انہوں نے: یا رسول اللہ، انس آپ کا خادم ہے، اس کے لیے اللہ سے دعا کیجیے۔ آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی: اے اللہ، اس کے مال و اولاد میں زیادتی کر، اور جو کچھ تو اسے دے اس میں برکت عطا فرما۔ اور ہشام بن زید سے روایت ہے کہ انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے اسی طرح سنا۔ حدیث نمبر 6380 اور 6381، برکت کے ساتھ بہت اولاد کی دعا کرنا۔ ہم سے ابو زید سعید بن ربیع نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، انہوں نے کہا میں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ حضور، انس آپ کا خادم ہے، اور اس کے لیے دعا فرمائیے۔ آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے اللہ، اس کے مال و اولاد میں زیادتی کر، اور جو کچھ تو دے اس میں برکت عطا فرما۔ حدیث نمبر 6382، اردو ترجمہ۔ استخارے کی دعا کا بیان۔ ہم سے ابو مصعب مطرف بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الرحمن بن ابی الموال نے بیان کیا، ان سے محمد بن منقدر نے، اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام معاملات میں استخارے کی تعلیم دیتے تھے۔ قرآن کی سورت کی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص کسی مباح کام کا ارادہ کرے، ابھی پکا عزم نہ ہوا ہو، تو 2 رکعت نفل پڑھے، اس کے بعد یوں دعا کرے: اللہم انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرک بقدرتک و اسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر
لی فی دینی و معاشی دعا و عافیتی امری او قال فی عاجل امری و اجلہ و فا قدرہ لی وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ إِنْ هَذَا الْأَمْرُ شَرَّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَافِيَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَأَجْلِهِ فَأَصْرِفْهُ عَنِّي وَأَصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِي بِهِ وَيُسَمِّي حَاجِنَهُ۔ اے اللہ میں بھلائی مانگتا ہوں استخارہ تیری بھلائی سے۔ تو علم والا ہے، مجھے علم نہیں، اور تو تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے، میرے دین کے اعتبار سے، میری معاش اور میرے انجام کار کے اعتبار سے، یا دعا میں یہ الفاظ کہے فی عاجل امری و عاجلہ، تو اسے میرے لیے مقدر کر دے۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے برا ہے، میرے دین کے لیے، میری زندگی کے لیے اور میرے انجام کار کے لیے، یا یہ الفاظ فرمائے فی عاجل امری و عاجلہ، تو اسے مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس سے پھیر دے اور میری لیے بھلائی مقدر کر دے جہاں کہیں بھی وہ ہو، اور پھر مجھے اس سے مطمئن کر دے۔ یہ دعا کرتے وقت اپنی ضرورت کا بیان کر دینا چاہیے۔ حدیث نمبر 6383، اردو ترجمہ۔ وضو کے وقت کی دعا کا بیان۔ ہم سے محمد بن علاء نے بیان کیا، کہا ہم سے اسامہ نے بیان کیا، ان سے برید بن عبداللہ نے، ان سے ابو بردہ نے، اور ان سے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی مانگا، پھر آپ نے وضو کیا، پھر ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی، اے اللہ عبید ابو عامر کی مغفرت فرما۔ میں نے اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل کی سفیدی دیکھی۔ پھر آپ نے دعا کی، اے اللہ قیامت کے دن اسے اپنی بہت سی انسانی مخلوق سے بلند مرتبہ عطا فرما۔ حدیث نمبر 6384، اردو ترجمہ۔ کسی بلند ٹیلے پر چڑھتے وقت کی دعا کا بیان۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، قرآن میں جو خیر افایا آیا ہے تو عاقبت اور عقب کے ایک ہی معنی ہیں جن سے آخرت مراد ہے۔ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے بیان کیا، ان سے ابو عثمان نہدی نے، اور ان سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، جب ہم کسی بلند جگہ پر چڑھتے تو تکبیر کہتے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنے اوپر رحم کرو، تم کسی بہرے یا غائب خدا کو نہیں پکارتے ہو، تم تو اس ذات کو پکارتے ہو جو بہت زیادہ سننے والا، بہت زیادہ دیکھنے والا ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میں اس وقت زیر لب کہہ رہا تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن قیس کہو، لا حول ولا قوت الا باللہ، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسا کلمہ نہ بتا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الدعوات کی حدیث نمبر 6377 سے 6384 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں نے حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔
آمین یا رب العالمین۔